یہ ہے حصار ادب نیوز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت یہ ہے۔ امتیاز شاہین عباسی کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی آسمانی مصیبت کے حوالے سے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے گلزاری لال نندا۔ ناظرین، انڈیا کے شہر احمد آباد کے ایک عام سے محلے کا واقعہ ہے کہ 90 سال کے ایک ضعیف آدمی کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ مالک مکان کو پچھلے 5 ماہ سے کرایہ تک دینے سے قاصر تھا۔ ایک دن مالک مکان کو شدید غصہ اور طیش آیا۔ اس نے اس بوڑھے کو گھر سے نکال باہر کیا اور اس کا سامان باہر پھینک دیا۔ سامان بھی کیا تھا؟ ایک چارپائی، ایک پلاسٹک کی بالٹی اور چند پرانے برتن۔ پیرانہ سالی میں مبتلا یہ شخص سخت بیچارگی کی عملی تصویر بنا فٹ پاتھ پہ بیٹھا تھا۔ محلے والوں نے مل کر مالک مکان کو سمجھایا اور اس سے التجا کی کہ اس بوڑھے کو واپس اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دو، کیونکہ اس کا کوئی بھی والی وارث نہیں ہے۔ 2 ماہ میں یہ کہیں سے کرایہ مانگ کر آپ کا خودار چکتا کر دے گا۔ اتفاق سے ایک اخباری رپورٹر کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے اس نحیف اور لاچار بوڑھے کو باہر بیٹھے دیکھا تو اس نے اس کی چند تصویریں کھینچیں اور اپنے اخبار کے ایڈیٹر کے پاس لے گیا اور اسے بتایا کہ کیسے یہ غریب بوڑھے کو گھر سے نکالا گیا ہے۔ ایڈیٹر نے بزرگ شخص کی تصاویر دیکھیں تو چونک گیا اور اس نے رپورٹر سے پوچھا، کیا آپ اس شخص کو جانتے ہو؟ رپورٹر ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، ایڈیٹر صاحب، اس بابے میں ایسی کون سی غیر معمولی بات ہے؟ اسے تو محلے والے بھی نہیں جانتے۔ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے تو 2 وقت بھوکا رہتا ہے، برتن بھی خود ہی دھوتا ہے، معمولی سے گھر میں جھاڑو پوچھا بھی خود ہی کرتا ہے۔ اسے کس نے جاننا ہے؟ ایڈیٹر نے حد درجہ سنجیدگی سے رپورٹر سے کہا، یہ بوڑھا ہندوستان کا 2 مرتبہ کا وزیر اعظم رہ چکا ہے اور اس کا نام گلزاری لال نندا ہے۔ رپورٹر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہندوستان کا وزیر اعظم اور اس بدحالی میں؟ خیر، اگلے دن اخبار چھپا تو قیامت آ گئی۔ اخبار میں خبر چھپنے کے چند گھنٹوں بعد ہی ریاست کا وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور کئی وزیر اس محلے میں پہنچ گئے اور ہاتھ جوڑ کر اس بوڑھے کو التجا کی کہ آپ کو سرکاری گھر میں منتقل کر دیتے ہیں اور سرکار آپ کا ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کر دیتی ہے۔ خدارا اس معمولی سے گھر کو چھوڑ دیجیے۔ مگر گلزاری لال نے سختی سے منع کر دیا کہ کسی بھی سرکاری سہولت پر اس کا کوئی بھی ادھیکار نہیں، وہ یہیں اسی کوارٹر میں رہے گا۔ گلزاری لال کے محلے داروں نے اس کی منت سماجت کی کر کے بہرحال اس کو اس بات پہ آمادہ کر لیا کہ وہ ہر ماہ سرکار سے 500 روپیہ وظیفہ قبول کر لے۔ ہندوستان کے اس سابقہ وزیر اعظم نے حد درجہ مشکل کے بعد یہ پیسے قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی اور اس قلیل رقم میں اس کا کھانا پینا اور کرایہ شروع ہوا۔ گلزاری لال نندا حیرت انگیز کردار کا مالک تھا۔ سیالکوٹ میں جولائی 1898 میں پیدا ہوا اور جنوری 1998 میں احمد آباد میں انتقال کر گیا۔ جواہر لال نہرو کے انتقال کے بعد 1964 میں ہندوستان کا وزیر اعلیٰ بنا۔ پھر 1966 میں لال بہادر شاستری کے انتقال کے بعد پھر اسے اس بلند پایہ مرتبے کے لائق سمجھا گیا۔ بنیادی طور پر اس نے ابتدائی تعلیم ایف سی کالج لاہور سے حاصل کی۔ یہ اقتصادیات کا طالب علم تھا اور بعد میں یہ اقتصادیات کا استاد بھی رہا۔ اس نے ممبئی اور احمد آباد کی یونیورسٹی میں بھی پڑھایا۔ سیاست میں آیا تو اس نے کمال کر دیا۔ پہلے یونین منسٹر، پھر وزیر خارجہ اور پھر ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بھی رہا۔ وہ متعدد بار لوک سبھا کا ممبر بھی منتخب ہوا۔ گلزاری لال کا فلسفہ تھا کہ زندگی کو سادہ انداز میں گزارا جائے، کسی شان و شوکت کے بغیر انتہائی قلیل رقم میں زندگی گزارنا ہی اصل امتحان ہے۔ گلزاری لال جب تک زندہ رہا اسی کوارٹر میں رہا اور اس نے اسی 500 روپے وظیفے پہ گزارا کیا۔ 99 سال کی عمر میں فوت ہوتے وقت اس کے پاس کسی قسم کی کوئی جائیداد نہ تھی، کوئی بینک بیلنس اور کوئی ذاتی گھر نہیں تھا، لیکن عزت و احترام کا وہ عظیم خزانہ اس کے پاس تھا جو بڑے سے بڑے امیر تر اور مالدار سے مالدار ترین کے پاس نہیں ہوتا۔ ناظرین، آئی ایم ایف کے قرضوں میں بری طرح جکڑی عوام کے حکمرانوں
کہ اللہ تللے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ ناظرین آئی ایم ایف کے قرضوں میں بری طرح جکڑی پاکستانی عوام کے حکمرانوں کے اللہ تللے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ معاشی مشکلات میں گرے ملک کے حکمرانوں کی شاہ خرچیاں عروج پر ہیں۔ انہوں نے اپنا شاہانہ رہن سہن اور پروٹوکول ناظرین آئی ایم ایف کے قرضوں میں بری طرح جکڑی پاکستانی عوام کے حکمرانوں کے اللہ تللے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ معاشی مشکلات میں گرے ملک کے حکمرانوں کی شاہ خرچیاں عروج پر ہیں۔ انہوں نے اپنے شاہانہ رہن سہن اور پروٹوکول میں مغل بادشاہوں کو مات دے دی ہے۔ رئیسانہ زندگی بسر کرتے ان اہل اقتدار کو انڈیا کے ایک ہندو گلزاری لال کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے امتیاز شاہین عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔